ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اقبالی بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور ان کا جو اقبالی بیان ہے وہ عمران خان نیازی کے خلاف ایک فرد جرم ہے. اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں اصل میر جعفر کون تھا. وہ کون تھا جس نے اپنے ذاتی اور سیاسی گھٹیا مفادات کے لیے اس ملک کے خلاف، اس ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ سازش کی اور کھیل کھیلا. اس ملک کے مفادات کو مجروح کرتے ہوئے ایک طرف اس ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ برباد کیا، بحران کا شکار کیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ خارجہ تعلقات کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا اور اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ ایک کھیل کھیلا اور سائفر کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک ڈرامہ، ایک ڈھونگ رچایا اور جو ہے وہ ایک ایسا جرم کیا جس کی سزا جو ہے اسے ہر قیمت پہ ملنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھیلنے والے کھلاڑیوں نے اب خود ہی جو ہے وہ اعتراف جرم جو ہے وہ کر لیا ہے. اعظم خان کا جو بیان ہے اس میں وہ آڈیو جو اس سے پہلے منظر عام پہ جو ہے وہ آ چکی ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ کب سیکرٹری خارجہ ان کے علم میں یہ بات لائے اور اس میں اور کون کون ملوث تھا. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس میں پوری طرح سے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس جرم میں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ شریک ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے جو ہے یہ ڈھونگ، یہ ڈرامہ جو کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف تھا، جو نفرت پھیلانے کے لیے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ رچایا گیا اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے جو ہے وہ رچایا گیا، یا وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ عیاں ہے. اور اس میں جو ہے وہ اعظم خان نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا ہے کہ عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اور اس کو اس طرح سے پبلک کرنا جو ہے یہ جرم ہے. لیکن انہوں نے اپنے مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے اور اپوزیشن جو اس وقت اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا، جانتے بوجھتے ہوئے. اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ وہ پھر جو سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا وہ انہوں نے سائفر جو ہے وہ عمران خان کو دے دیا، انہوں نے مانگا ان سے، اور اس کے بعد اگلے روز جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو گم ہو گیا مجھ سے. تو جب انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو کل وہ لہرایا ہے جلسے میں تو وہ آپ کے پاس ہے، جبکہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں وہ تو میں نے اور ویسے ہی ایک کاغذ جو ہے وہ جعلی طور پہ لہرا دیا تھا، وہ تو مجھ سے گم ہو گیا. جو کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ گم نہیں ہوا بلکہ وہ عمران خان کے پاس ہے. ایک کلاسیفائیڈ انفارمیشن کو
ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا اور پھر اس کو اپنے پرائیویٹ پوزیشن میں لینا، کیونکہ اسے کوئی فرد بھی جو ہے وہ قانونی طور پہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں رکھے۔ یہی غالباً جرم ہے جو امریکہ میں بھی وہاں پہ سابق صدر کے خلاف جو ہے وہ پروسیکیوشن جو ہے ہو رہی ہے، تو وہ ان کے پاس ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس کو پبلک کرنے کا جرم کیا ہے بلکہ اسے اپنے ذاتی پوزیشن میں رکھ کے جو ہے وہ متواتر اور مسلسل جو ہے وہ اس جرم کے مرتکب جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک ان سے جو ہے وہ برآمد نہیں کیا جاتا۔ ان کو اس مقدمے میں، اس جرم میں گرفتار کر کے ان سے جو ہے یہ برآمد نہیں کیا جاتا۔ اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی اس میں پوری طرح سے، اس وقت وہ وزیر خارجہ تھے، وہ پوری طرح سے اس میں شامل تھے، اور اس وقت کے سیکرٹری خارجہ کو اعظم خان نے جس طرح سے بتایا کہ وہ بھی مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ جتنا بھی انہوں نے اس میں حصہ لیا یا تعاون کیا، جس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی ہے اور اس کے اوپر ندامت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ تو اس بیان کے بعد اور یہ ثابت ہونے کے بعد کہ ایک ایسا شخص جو اپنے ذاتی سیاسی مفاد کے لیے قومی مفادات کو قربان کر سکتا ہے، ملک کے مفاد کو قربان کر سکتا ہے، قومی اداروں کے خلاف سازش کر سکتا ہے، تو وہ ناکامی کی صورت میں جو ہے وہ پھر 9 مئی جو ہے نا وہ اس میں ہونے والے واقعات جو ہیں وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کا اقبالی بیان یہاں پہ اس سازش کو جو سائفر سازش کے نام پہ جو ہے وہ اس جو ہے عمران خان نیازی نے ملک کے خلاف کی، اداروں کے خلاف کی، پاکستان کے خلاف کی، تو وہ یہ بھی ثابت کرتی ہے، یہ بیان یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ بھی اسی کا ایک یہ تسلسل ہے۔ اور 9 مئی کو جس طرح سے ملک کے دفاعی ادارے کے اوپر حملہ کیا گیا، ملک کا مان، ملک کی عزت، ہمارے شہداء کی یادگاروں کو جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی، اور یہ کوشش کی گئی کہ پورے ملک میں افراتفری اور انارکی ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے۔ تو اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ جتھا، یہ ٹولہ جو ملکی مفاد کے خلاف جو ہے یہ سازش کر رہا تھا اور مسلسل جو ہے وہ اسی کوشش میں تھا، یہ ملک دشمن کارروائیوں میں نہ صرف ملوث تھا بلکہ ان کے تانے بانے جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی تھے، اور یہ ایک ایسی سازش میں ملوث تھے جس کی جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی جن کی جو ہے وہ جڑیں موجود ہیں یا موجود تھیں۔ تو اس لیے اب اس جتھے کو اور ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں، انصاف کے کٹہرے میں لا کے جو ہے وہ جو ان کی سزا بنتی ہے وہ دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو میں نے یہ گزارشات، کیونکہ یہ بیان آج ہی انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے۔ مونا خان انڈیپینڈنٹ سے جی رانا صاحب، مولانا انڈیپینڈنٹ سے میرا سوال یہ ہے کہ 16 جون کو وہ لاپتہ ہوئے تھے، اس کے بعد حکومت کا یہ کہنا تھا کہ ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ ان کے اہل خانہ نے کہا کہ ان کے علم میں بھی نہیں ہے کہاں پہ ہے، لیکن جب آپ کا بیان آیا تھا ابھی 2 روز پہلے، آپ نے کہا کہ ان کے اہل خانہ کو اس بات کا علم ہے کہ اعظم خان خیریت سے ہیں اور جہاں بھی ہیں وہ خیریت سے ہیں۔ تو ابھی جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے تو یہ انہوں نے رابطہ کیسے کیا مجسٹریٹ کو، یہ سارے سب کچھ کیسے؟ یہ انہوں نے اپنے بیان میں جو ہے وہ اس چیز کی پوری وضاحت کی ہے کہ وہ کہاں پہ تھے،
وہ کہاں پہ رہے ہیں اور اتنے دن انہوں نے جو ہے وہ پبلکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا. انہوں نے اس کی پوری وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر پہ تھا اور اس صورتحال میں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں نے اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو سازش ملک کے خلاف ہوئی اس کا میں حصہ تو نہیں تھا، لیکن اس عمل میں میری جو ایک سرکاری حیثیت تھی اس کی وجہ سے میں اس عمل میں شامل جو کہ مجھے شامل نہیں ہونا چاہیے تھا اور مجھے اسی وقت جو ہے اپنی اس ذمہ داری سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا. میں نے اس بارے میں کمزوری کا مرتکب ہوا جس پر مجھے افسوس ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس چیز کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز کروں اور اپنے ضمیر کو جو ہے وہ مطمئن کروں. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. رانا صاحب ایک تو یہ بتائیں آپ نے کیونکہ بتا دیا کہ قانونی کارروائی ہوگی، کون اس میں فریق کون بنے گا، کس کی طرف سے مقدمہ درج کیا جائے گا، کون سے جو شیٹ سے لاگو ہوگی، آرٹیکل کون سا 6 بھی آئے گا اس میں. دوسرا سوال یہ ہے امریکی محکمہ خارجہ کا بھی آج ایک بیان آیا جس میں اس کو ڈس انفارمیشن کو کہا گیا. اب یہ پاکستان کی طرف سے ایک الزام عائد کیا گیا تھا. ایز اے گورنمنٹ آپ پاکستان سے امریکہ سے کوئی حوالے سے کوئی معذرت کریں گے یا کس قسم کا رویہ اختیار کریں گے؟ دیکھیں اس میں آرٹیکل 6 برحال یہ تو لا ڈپارٹمنٹ کی اوپینین جو ہے وہ فائنل ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے میری ذاتی رائے میں وہ زیادہ ریلیونٹ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک یعنی قابل سزا جرم ہے ملک کے خلاف سازش کرنا، ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا، اسے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا، اس سے ملکی مفادات کو مجروح کرنا اور پھر اس کو چرا لینا، اس کو اپنے پرائیویٹ پوزیشن میں لے جانا. یہ جو ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بڑا واضح جرم ہے اور اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے. یہ قابل سزا ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سے یہ وہ برآمد ہونا چاہیے. اعظم خان کو تو اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے گم ہو گیا ہے، لیکن میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ گم نہیں ہوا، اس کے پاس ہے، ابھی بھی اس کے پاس ہے. امریکہ کے ساتھ اس حوالے سے آپ معذرت کریں گے کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ ایک اسٹیٹ کی طرف سے الزام عائد کیا، پرائم منسٹر کی طرف سے الزام عائد کیا گیا تھا اور آج وہ اس بیان حلفی کے بعد دیکھیں اس میں امریکہ نے اس کا مطالبہ تو نہیں کیا. امریکہ کے جو خارجہ امور کے وہاں پہ ترجمان ہیں انہوں نے اس وقت بھی جب اس فتنے نے، اس میر جعفر نے جب یہ الزام لگایا تھا اپنے گھٹیا مفاد کے لیے، تو انہوں نے اس وقت بھی اس کی تردید کرنے تک اکتفا کیا تھا. انہوں نے اس وقت بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. اگر وہ اس وقت پاکستان اسٹیٹ سے مطالبہ کرتے یا وہ آج مطالبہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ اس یعنی غیر قانونی غیر آئینی عمل کے اوپر اگر جو ہے وہ اسٹیٹ اگر افسوس کا اظہار کرتی ہے تو وہ کوائٹ ریلیونٹ ہوگا. لیکن اس کا مطالبہ جو ہے وہ امریکن جو ہے وہ فارن ڈپارٹمنٹ یا حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا. رانا صاحب یہ اعظم خان جب اب اپروور ہی بن گئے ہیں تو یہ 8 سال تک ان کی ایسوسیشن رہی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ. کیا یہ صرف سائفر کے ایشو پہ ہی آگے آئیں گے یا آپ سمجھتے ہیں یا آپ کی کیا اطلاع ہے کہ کوئی اور موضوعات اور سبجیکٹس پہ بھی وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی حکومت، میں اسی کا جواب آپ کو پہلے دے دوں. میں سوال تو جی
सवा साल हो गए हैं कि you have not been able to take on the task the father of Keryan, but what is the assurance that in this case you will be able to, our government will be able to try him rather? देखिए, आज का मौजू तो यही है और आज के उसके बयान ने तो इसी साजिश से पर्दा उठाया है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे आगे जो है वो उनके और बयान नहीं आ सकते, या वो इतनी लंबी एसोसिएशन के दौरान उन्होंने जो देखा और जो उनके सामने हुआ उसमें जो और को गलत हुआ या कोई जुर्म हुआ तो उसके मुतल्लिक वो बयान नहीं देंगे। इसके यानी कोई इम्कानात नहीं है। आज का मौजू यही है और इसके बाद दूसरे मौजू जो हैं उनको भी जो है वो टेकअप किया जा सकता है। बाकी रही बात कि आप ये फरमा रहे हैं कि उनको अभी तक जो है वो शायद आपका ये इशारा है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। देखें, ये जो है ये स्टेट की या इन्वेस्टिगेटिंग अदारों की जो है वो उनकी अपनी सहूलत है। उनके खिलाफ केसेस इन्वेस्टिगेट भी हो रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट भी हो रही है, प्रोसिक्यूशन भी हो रही है, अदालतों में मामलात भी चल रहे हैं। अब ये फैसला कि उन्हें अदालत से कन्विक्ट करवाया जाए या उससे पहले गिरफ्तार किया जाए, ये दोनों चीजें जो हैं, दोनों में से कोई भी एक फैसला जो है वो हो सकता है और दोनों के हक में और खिलाफ आर्गूमेंट्स हैं। तो ये जो भी तरीका अपनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ जो जराइम उन्होंने किए हैं उनकी कोई एविडेंस नहीं कलेक्ट हो रही, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही या उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा रहा। वो प्रोसिक्यूट भी हो रहे हैं, उनके खिलाफ एविडेंस भी इकट्ठी हो रही है और इन्वेस्टिगेशन का अमल भी जो है, भले वो 9 मई से मुतल्लक मामलात हों या ये साइफर क्राइम जो है इससे मुतल्लक मामलात हों, ये सारे मामलात जो हैं ये मेरिट पे और कानून और आइन के मुताबिक इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। शाम साहब बोल साहब, आखिरी मालूमात के मुताबिक आजम खान अगवा हो गया। अगवा होने के बाद उनका एक बयान सामने आ जाता है और अभी तक नहीं पता चला कि किस मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयान दिए। इसकी कानूनी हैसियत क्या? और दूसरा, इमरान खान का नाम लेना तमाम चैनल पर पाबंदी है। आपने पीडीपी पर लाइव उनका बेशुमार बहुत बड़ा नाम लिया है, क्या पीडीपी के खिलाफ कार्रवाई होगी? जी, मुझे तो इस पाबंदी का इल्म नहीं है, ना ही मेरे साथ किसी ने शेयर किया है कि किसी का नाम लेने पे जो है वो पाबंदी है। बाकी मामला ये है कि जो उनका बयान तमाम चैनल्स पे भी आ रहा है, मेरे तक भी पहुंचा है, आप तक भी पहुंचा है, तो वो बयान रिकॉर्ड हुआ है और उसमें जो उन्होंने बयान किया है, देखें, सिर्फ किसी आदमी के बयान देने से कोई बात जो है वो साबित नहीं हो जाती या कोई बात जो है वो बिगड़ नहीं जाती या सुधर नहीं जाती। मामला ये है कि एक सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जो किसी वाक़े को जो है वो किसी बयान को जो है वो सबूत की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो उनका बयान है, तो ये सिर्फ ये बयान ही तो नहीं है ना, इसके मुतल्लक बेशुमार एविडेंस जो है वो आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है कि ये साइफर की जो उसने साजिश की थी अपने ज़ाती मफादात के लिए और मुल्की मफादात को दाव पे लगाया, तो उससे मुतल्लका जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। ये बयान जो है ये उन सबूतों की तईद है, ये कोई ओनली एविडेंस नहीं है ये, बल्कि इस सिलसिले में मौजूद जो नाकाबिले तरदीद एविडेंस पहले से मौजूद है, ये उसकी एक तईद है और बड़ी जो है वो पुरजोर तईद है। आप लॉयर भी हैं, 164 का बयान कॉन्फिडेंशियल होता है, किया कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरा, इमरान खान ने स्टेट अभी आज जो कह दिया है कि वो बड़े ईमानदार आदमी आजम खान, और जब तक उनके मुंह से मैं ना सुनूं मैं इस पर यकीन नहीं करता। तो क्या इस बयान की कोई वीडियो भी जारी कर रहे हैं? और इस केस का दायरा कार अब उस वक्त के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तक भी जाएगा? जी, उस वक्त के वज़ीर खारजा जो है वो इसमें बिल्कुल पूरी तरह से ये उनके बयान से भी जो है ये साबित है
اور وہ پوری طرح سے اس میں جو ہے وہ ملوث ہیں. تو عمران خان صاحب کو تو خود معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. وہ اپنی آواز کو نہیں پہچانتے. انہیں کوئی بتائے گا کہ جی آپ نے وہ جو ہے وہ جعلی سائفر جو ہے وہ لہرایا تھا اور آپ نے جو ہے یہ کھیل کھیلا تھا. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر کھیلیں گے تو وہ انہیں جو ہے وہ یاد نہیں ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کی بات سن کے تو پھر میں تسلیم کروں گا, انہیں خود جو ہے وہ معلوم ہے کہ انہوں نے یہ جرم جو ہے وہ کیا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس سے پہلے بھی ایویڈنس موجود ہے, اور یہ ایک بڑی مضبوط ایویڈنس ہے جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک سیکرٹ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو نہ صرف انہوں نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا, اس کو جاری کیا, بلکہ اس کے بعد میں اس کو چوری کر کے اپنی پرائیویٹ کسٹڈی میں بھی رکھا, اور اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہی ہو. اویس کیانی صاحب صاحب یہ بتائیے گا کہ کل لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی درخواست پر ایف آئی اے کو اجازت دی کہ سائفر کی اصل تحقیقات کریں. تو ڈی جی ایف آئی اے سے آپ کی کیا ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کیا اس پہ لاہے عمل اپنایا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیجیے گا, اور کیا آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے کہ آپ کے دور وزارت میں عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا 15 ستمبر کے بعد ہی کوئی ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے, یہ کیسز ایسے ہیں کہ جو کہ بالکل ثابت ہیں. تو اس لیے وہ جو بات بنی ہوئی ہے نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, انہوں نے بالآخر اپنے ان جرائم کا حساب تو دینا ہی ہے. لیکن اس بارے میں کوئی پیشین گوئی یا پریمپٹ کرنے کی پوزیشن میں خود ہی جانا نہیں چاہتا. یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ وہ کس مرحلے پہ جو ہے وہ پروسیکیوٹ کریں گی, یا عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر کے اس کو کنوکٹ ہوئیں گی, یا اس سے پہلے انہیں انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ گرفتاری کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ جہاں تک ایف آئی اے کا تعلق ہے, تو ایف آئی اے آلریڈی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھی. تو اب یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کیس کو آگے بڑھانا جو ہے یہ ضروری بھی ہوگا اور آسان بھی ہوگا. خرم صاحب اے پی پی صاحب 9 مئی کو 2 مہینے 10 دن گزر چکے ہیں, آرمی ایکٹ لگنے کا فیصلہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. کہاں کیسے ہوگا کیا آرمی ایکٹ 9 مئی کے بعد سے لگنا ہے خان کرتا ہو, اس کا حتمی فیصلہ تک نہیں ہو پایا. نہیں, اس کا حتمی فیصلہ تو ہوا ہے. جو آرمی کے لوگ جو ہیں وہ جو انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے یا اپنی کسٹڈی میں لیا ہے اور باقاعدہ عدالتوں سے لیا ہے, ثبوت پیش کر کے لیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں, ان کی انویسٹیگیشن انہوں نے کی ہے اور اس کے متعلق جو ہے وہ کافی لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو یہ فیصلہ ہونے کے بعد ہی سارا کچھ ہوا ہے. باقی جہاں تک یہ ہے کہ ان کے چلان جو ہیں وہ کب عدالتوں میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے, تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. اگر اس میں جو ایویڈنس ہے, ساری ٹیکنیکل ایویڈنس ہے, تو وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے, لیکن وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بڑے بہتر انداز سے جب آگے بڑھ رہی ہے. رانا صاحب یہ بتائیں کہ اعظم خان کے بیان کے بعد آپ نے بتایا کہ یہ جرم ہوا ہے, اب کیا ریاست سے اس کی کارروائی کے لیے مدعی بن رہی ہے, یہ معاملہ نگران حکومت دیکھے گی؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ ریاست یا حکومت یا نگران حکومت, دیکھیں یہ اسٹیٹ کے مفاد کا معاملہ ہے اور یہ ایک جرم ہوا ہے. اس سے پہلے بھی یہ رپورٹ ہوا ہے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور اسٹیٹ کی مدعیت میں جو ہے یہ مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں فار پروسیکیوشن جو ہے وہ جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں ان لوگوں کو لایا جائے گا جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ قومی مفادات کو جو ہے وہ داؤ پہ لگایا. عزیز علوی صاحب نمائے وقت سے معاملہ سائفر جو ہے پراپرٹی جو ہے وزارت خارجہ جی, تو وزارت خارجہ کا اس حوالے سے کوئی آپ کو ریکویسٹ آئی ہے کہ اس میں کارروائی کی جائے, تفتیش کی جائے اور ہمارا سائفر کی جہاں تک ہے
نہیں دیکھیں، یہ معاملہ جب ابتدائی طور پہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا تھا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کیبنٹ نے جو ہے وہ اس کو فار انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایف آئی اے کو بھیجا تھا. تو جب کیبنٹ ایک ڈیسیجن لیتی ہے تو تمام ڈویژنز وہاں پہ ہوتے ہیں، خارجہ ڈویژن بھی ہوتا ہے اور باقی ڈویژن بھی وہیں پہ ہوتے ہیں. سر داخلہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو پہلے بھی کوشچن ہوتا ہے کہ کس مجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان ریکارڈ ہوا اور بیان کے مندرجات کب تک تفصیل کے ساتھ سامنے آ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تو مقدمہ جو خصوصی عدالتوں میں جائے گی، تو یہ مقدمہ بھی خصوصی عدالت میں بھیجا جائے گا؟ جی بالکل، یہ مقدمہ جو ہے یہ خصوصی عدالت میں ہی بھیجا جائے گا. اور باقی یہ ہے کہ میں نے اپنے علم اور انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ کو جو انفارمیشن دی ہے اس بیان کے متعلق وہ 100% جو ہے وہ درست ہے. ان کا بیان جو ہے وہ صرف دفعہ 164 کے تحت میجسٹریٹ کے ہی نہیں ہوا، انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ دفعہ 161 کے تحت جو ہے وہ جو انہیں نوٹسز جاری ہوئے تھے ایف آئی اے کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، وہ بیان انہوں نے وہاں پہ آ کے بھی جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے جہاں سے میں نے یہ پوری انفارمیشن حاصل کی ہے. آخری سوال کرمانی صاحب کا اعظم خان صاحب کا اسٹیٹس تھوڑا بتائیے گا کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ غائب ہیں، فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں یا آپ کو کیا ہے سوال سے؟ دیکھیں جی، اعظم خان صاحب جہاں پہ رہنا چاہیں، جہاں پہ جانا چاہیں، جس سے رابطہ رکھنا چاہیں، وہ اس میں وہ ان کی اپنی جو ہے وہ مرضی ہے. وہ مجھ سے انسٹرکشن لے کے تو نہیں وہ جو ہے وہ رابطہ رکھیں گے. صاحب ایک گمشدہ پرچہ اسلام آباد میں درج ہے، اگر ان کا بیان منظر عام پہ آ سکتا ہے تو وہ خود کیوں نہیں منظر عام پہ آ رہے؟ پولیس ان کو یہ منظر عام پہ آنا جو ہے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. اگر وہ منظر عام پہ آئے ہیں تو وہ اپنے فیصلے سے منظر عام پہ آئے ہیں. اب بھی اگر انہوں نے منظر عام پہ آنا ہے تو اپنی مرضی سے آنا ہے. میری انفارمیشن کے مطابق وہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور کل سے موجود ہیں. حکومت جو ہے وہ انتخابات میں جا رہی ہے تو یہ جو چیپٹر عمران خان ہے یہ کون کلوز کرے گا؟ یہ نہیں، یہ کوئی فیکٹر نہیں ہے. یہ ایک جتھا تھا جو اس ملک میں فتنہ، فساد، افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتا تھا، جو اس ملک کے مفادات کو جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتا تھا، اور جس سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا، اس جتھے نے خود کو ہی جو ہے وہ حادثے سے دوچار کر لیا ہے. اب وہ اپنے انجام کو پہنچے گا اور جو قانون کا جو عمل ہے، جو انصاف کا کٹہرا ہے، اس میں ان کو پیش کیا جائے گا اور وہاں پہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. رانا صاحب، جس امبیسڈر نے یہ اسٹیٹمنٹ یہ بھیجا سائفر اور جس فارن سیکرٹری نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا اور اس کو انٹرپریٹ کیا، کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا؟ نہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کو استعمال، جہاں سے اس کا ایکسپوز ہونا، اس کو اپنے پرائیویٹ پوزیشن میں رکھنا یا اس کے اوپر کھیلنا، یہ تینوں چیزوں میں نہ اعظم خان شامل تھا اور نہ ہی وہ سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ شامل تھے. یہ کام کرنے والے جو ہیں یہ دو آدمی جو ہے وہ سر فہرست ہیں، اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان نیازی. باقی جو ہے وہ ان کے سیاسی ساتھیوں میں کوئی اور بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہیں یہ سر فہرست ہیں. رانا صاحب ایک سوال، آپ سیاسی عام انتخابات 60 دن میں ہوں گے، 90 دن میں فیصلہ ہو گیا؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. جس دن سن لیں، جس دن کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر جو ہے اگر 90 دن بھی ہو تو اسے کوئی روک سکتا ہے کہ وہ 60 دن میں؟ آئین میں تو لکھا ہے نا کہ اگر اسمبلی پہلے ٹوٹے گی تو 90 دن میں ہوں گے، اگر ٹائم پہ ہوگی تو 60 دن میں ہوں گے. نہیں، وہاں پہ یہ نہیں، وہاں پہ ودن 90 ڈیز ہے نا. وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ ان 90 دن میں سے پہلے 70 دنوں میں نہیں ہو سکتا، 65 دنوں میں نہیں ہو سکتا. جو 89 ڈیز